الحمدللہ وسلام علی دین پہ چلنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تحقیق سے یا سن کر، یا خود آدمی ہر مسئلے میں تحقیق کرے یا ان کی پیروی کرے سن کر۔ جہنمی لوگ جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں آ گئے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم باتیں سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، صحابہ کی، تو ہم آج جہنم میں نہ آتے۔ سننا عمل کرنے کے لیے ہوتا، یعنی سنتے اور عمل کرتے جو انہوں نے بتایا۔ انبیاء علیہ السلام پہ وہ تو وحی نازلت تھی، قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی ہیں، اور فقہائے صحابہ یہ ان کو سامنے رکھ کر جو آئندہ کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی مسئلے کی وہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دین ہے، اس کا نچوڑ ہے، اسی سے کشید کیا ہوا ہے، قرآن و حدیث سے لپٹے ہوئے مسائل کو ظاہر کرتے۔ تو صحابہ کی زندگی میں یہ عام طور پہ یہ ملتا ہے، وہ جاننے والوں کے پیچھے چلتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اہل مدینہ نے حج کے موقع پر ایک مسئلہ پوچھا۔ ایک عورت حج کے لیے آئی، حج سارا کر لیا، طواف وداع بھی، طواف زیارت بھی کر لیا جو فرض ہے حج کا، رکن ہے۔ اب اس کو ماہواری شروع ہوگی، اب وہ واپس جا سکتی ہے یا انتظار کرے کہ طواف وداع کر کے جائے؟ تو آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ چلی جائے، اب انتظار کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، جو مدینہ کے مفتی تھے، ان سے پوچھیں گے جا کے، پھر ہمیں یقین آئے گا۔ تو بعض امام بنائے ہوئے تھے صحابہ نے بھی اپنی زندگی میں، اہل مدینہ کے وہ تھے، ان پہ اعتماد تھا، جنہوں نے کہا ہاں وہاں جا کے پوچھ لینا۔ انہوں نے جب تحقیق کی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہا ٹھیک ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی کہا یہی مسئلہ ہے، جا سکتے۔ تو یہ فقہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے پہلے قرآن کو دیکھو، پھر سنت کو دیکھو، پھر خلفائے راشدین ابو بکر اور عمر کے طریقے کو بھی دیکھو، پھر اپنا رائے قائم کرو، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر یہ رائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے، علی رضی اللہ عنہ بھی، عثمان رضی اللہ عنہ بھی، خلفائے راشدین کو بھی دیکھو، پھر اپنی رائے قائم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو سیکھو، استقرأوا القرآن من اربعۃ، 4 صحابہ سے، انہوں نے مجھ سے سیکھا ہے، تم ان سے سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ان سے پہلے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے قرآن ایسے پڑھے کہ جیسے ابھی ابھی نازل ہوا ہے، تازہ تازہ، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھ لیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، کتنی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر سیکھا، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، جوتا آپ کا اٹھاتے تھے،
مسلح آپ کا اٹھاتے تھے، لوٹا آپ کا ہوتا تھا، تکیہ آپ کا اٹھاتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، تو انہوں نے پہلی تکبیر کہی، ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے، ایسے ہی ساری نماز مکمل کی۔ بعض کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو پتہ ہی نہیں، ان کا قد چھوٹا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے وقت تکبیر ہاتھ اٹھاتے تھے یا نہیں، رکوع سے اٹھتے وقت اٹھاتے تھے نہیں۔ انہیں تو ایک ایک بات کا پتہ ہے، ایک ایک بات کی پیروی کرتے تھے۔ انہیں نہیں پتہ تو اور کس کو پتہ ہوگا، جو خادم خاص خادم۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی صورت نازل ہوئی مجھے پتہ ہے یہ کہاں نازل ہوئی، جو بھی آیت نازل ہوئی مجھے پتہ ہے یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے باوجود کہتے تھے اگر مجھے پتہ چلے قرآن کا علم اور کسی کے پاس بھی ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں میرے اونٹ مجھے لے کر پہنچ جائیں، میں وہاں بھی پہنچنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک ایک بات معلوم کرنے کے حریص تھے، جن کو آپ کے ساتھ رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے اپنی والدہ کو گھر میں بھیج دیتے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں گھر میں، تاکہ باہر والی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاروں اور اندر والی زندگی بھی آپ کی سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ہم علم کس سے حاصل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت میں بھی مشابہ ہے اور چال ڈھال میں بھی آپ کے مشابہ ہیں، اور ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمتن وحدین ودلن، ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ آپ کے بعد ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، صحابہ بھی موجود تھے، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے نازل کیا، آپ کے بعد سب سے زیادہ اس کا جاننے والا ابن مسعود ہے، عبداللہ بن مسعود ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بڑا سمجھتے تھے، ان کے فتوے پہ چلتے تھے، ان سے ان کے جو فیصلے تھے ان کو مانتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ انہی کا یہ 3 وتر کہتے تھے ایسے پڑھو، ایک ہی دفعہ نیت باندھ کے 3 وتر اکٹھے پڑھو، اور تیسری رکعت میں سورت بھی ساتھ ملو جیسے ہم پڑھتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری فقہ ان سے لی۔ ایسے ہی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو زید رضی اللہ عنہ بچے تھے، ان کے پاس پیش کیے گئے، بتایا انہوں نے 17 سورتیں آپ سے پہلے ہی یاد کر لی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے بھی نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا تھا مدینہ منورہ میں، وہ جا کے قرآن سکھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، ایمان سکھاتے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں ایمان کی، علم کی روشنی، قرآن کی روشنی پہلے ہی شروع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سورتیں پھر ان سے سنی، اور واقعی آپ نے فرمایا اس نے بہت اچھی محنت کی۔ تو یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مدینہ کے مفتی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو آیت نازل ہوتی انہیں فرماتے یہ فلاں جگہ لکھ لو۔ اسی طرح جو خط لکھنا ہوتا تھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کی طرف سے لکھتے تھے۔ جو یہودیوں کے اور
لوگوں کے خط آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے یہ سناتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہودیوں پہ اعتماد نہیں ہے، یہ گڑبڑ نہ کریں، تم ان کی زبان سیکھ لو۔ تو انہوں نے 2 ہفتے میں سریانی زبان سیکھ لی۔ یہ شوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا، یہ اتنا آپ کا ایک ایک فرمان فوراً عمل کرتا تھا۔ زبان سیکھ لی۔ پھر پہلے یہودی بھی پڑھ کے سناتے تھے، یہودی بھی لکھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لکھاتے تھے اور ان سے پڑھاتے تھے۔ کہ غیروں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، غیروں کی زبان بھی سیکھ لو تاکہ ان تک بھی دعوت پہنچا سکے اور ان کی ساری چیزوں کا بھی ہمیں پتہ ہو۔ زبان سیکھنا کوئی عیب نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ان کی زبان سیکھو۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ خوش قسمت ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی، جب 70 صحابہ شہید ہو گئے حافظ جنگ یمامہ میں، تو یہ لکھنے کے لیے ضروری ہو گیا تو قرآن ضائع نہ ہو جائے، تو انہی کی خدمات حاصل کی، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے یہ قرآن لکھا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مختلف علاقوں میں ایک ہی قرأت پہ قرآن جو ہے ایک حرف پہ، ایک لغت پہ، قریش کی لغت پہ لکھ کر مختلف ملکوں میں بھیجا گیا۔ اس میں بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تینوں دوروں، تینوں ادوار میں یہ قرآن کی خدمت اللہ نے ان سے لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت۔ تو یہ بھی ان علماء میں سے ہیں جو 6 علماء میں سے جن کے سارے صحابہ کا علم ان میں سمٹ گیا تھا۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ، جو شام کے مفتی تھے، شام کے فقیہ تھے، حکیم الامت تھے۔ انہوں نے، کسی نے خبر دی تمہارا گھر، اس کو آگ لگ۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے گھر کو آگ نہیں لگی۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا تمہارے گھر کو آگ لگ، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسرے آدمی نے خبر دی تمہارے گھر کو آگ لگ، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ پھر ایک چوتھے آدمی نے خبر دی نہیں آپ کا گھر بچ گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، تمہیں کیسے پتہ چلا تمہارا گھر نہیں جلا؟ کہا میں نے صبح دعا پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہوئی، صبح کے وقت جو پڑھ لے وہ اس کا گھر محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ آپ کو یقین ہے، اتنا یقین، اتنا علم، اتنا یقین۔ تو اللہ ہمیں بھی ان والا یقین نصیب فرمائے، ان والا علم، ان کے خوشہ چین بن جائیں، ان کے پیچھے چلیں۔ انہوں نے یہ محنتیں کی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کا خلاصہ اور فقہ جمع کر دی ہمارے لیے۔ انہوں نے جمع نہیں کی تھی، انہوں نے ہمارے لیے، ائمہ کرام نے ہمارے لیے صحابہ کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ساری جمع کر دی۔ جیسے حدیثیں جمع ہو گئیں، قرآن جمع ہو گیا ہمارے لیے۔ نہیں تو ہمارے لیے کتنی مشکل پیش آتی، زبر زیر پیش بھی لگ گئے ہماری سہولت کے لیے، رکوع بھی لگ گئے، آیتیں بھی لگ گئیں، سب۔ تو اللہ ہمیں ذوق شوق ہمیں بھی نصیب فرمائے جو صحابہ کو تھا، ہم اگلی نسلوں تک ہم دین پہنچانے والے بن جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل إطرافا واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله